بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ دوستو، ناصر کاظمی کا یہ شعر جدید دور کے حساس آدمی کا المیہ ہے، جو انسان، معاشرے اور وقت کے ستم کے خلاف احتجاج کی صورت اختیار کرتا ہے۔ شاعر نہایت کرب اور فکری بصیرت کے ساتھ ایک ایسا سماجی اور نفسیاتی پس منظر پیش کرتا ہے جہاں انسانی وجود اپنی معنویت کھو چکا ہے۔ وہ انسانی احساسات کی موت پر دل برداشتہ ہے، سماجی بے حسی اسے بے چین کرتی ہے اور معاشرے میں پے در پے رونما ہونے والے مختلف حادثات پر انسانی نفسیات کی تبدیلی اور رشتوں کی پامالی دیکھ کر اس کا وجود بکھر چکا ہے۔ دوستو، وجودی نوعیت کا یہ شعر انسان کی روحانی تنہائی اور کھوکھلے پن کو آشکار کرتا ہے۔ دوستو، اخلاقی اور تہذیبی قدروں کا مٹنا مجموعی قومی زوال کی علامت ہے۔ جو قومیں اخلاقی بے حسی کا شکار ہو جائیں، ان کے نزدیک کوئی غلطی یا اخلاقی عیب گناہ نہیں رہتا، نہ وہ اس پر شرمندگی محسوس کرتی ہیں۔ وہ اخلاقی پراگندگی پر مناظرے کریں گی، لیکن محض تماشا بینی کے لیے، اخلاقی قدروں کے فروغ کے لیے وہ ہرگز آگے نہیں بڑھیں گی۔ ناصر کاظمی کا یہ پراثر شعر انہی اخلاقی، تہذیبی اور سیاسی قدروں کی تنزلی کے متعلق شعری اظہار ہے۔ دوستو، اگر اس شعر کا تہذیبی جائزہ لیں تو یہ معاشرتی تنزل کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں بے دل لوگوں کی اکثریت ہے۔ شعر میں بے دل لوگوں سے مراد وہ افراد ہیں جو اخلاقی اور روحانی لحاظ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور وہ جذبات، احساسات اور انسانی قدروں کے حوالے سے خالی ہو چکے ہیں۔ یہ مجموعی قومی تہذیب کی وہ شکل ہے جس میں دلوں کی نرمی اور حرارت، رشتوں کی قدر، روایتی اخلاق اور انسانی اقدار باقی نہیں رہتی۔ آنکھوں میں نور اور باتوں میں روشنی نہ رہنا وہ علامتیں ہیں جو روحانی اور اخلاقی اندھے پن کو ظاہر کرتی ہیں۔ تہذیبی لحاظ سے نور ان آنکھوں میں ہوتا ہے جو صداقت، خیر اور اخلاقی شعور سے آراستہ ہوں، اور باتوں میں تازگی اس وقت ہوتی ہے جب گفتگو، علم، محبت، احساس مروت، باہمی اشتراک اور سچائی پر ہو۔ جب دل ہی احساس سے محروم ہو جائے تو پھر جنگل کا معاشرہ جنم لیتا ہے، جہاں ذاتی مفاد مجموعی مفاد سے بالاتر ہوتا ہے۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ گردش دوران نے اسے ایسے لوگوں کے درمیان پھینک دیا ہے جو اجتماعی بے حسی کا شکار ہیں، احساس خالی دل، احساس انسانیت سے محروم ہیں۔ دوستو، یہ حادثات صرف انفرادی نہیں بلکہ معاشرتی، قومی اور تہذیبی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مہنگائی، بے روزگاری، طبقاتی فرق، عدم برداشت، جنگیں، عدم مساوات۔ یہ تمام عناصر انسانی سماج کو اتنا کمزور اور بے بس کر دیتے ہیں کہ دل کی جگہ صرف ذاتی مفاد، آنکھوں میں نور کی جگہ ظلمت اور خود غرضی، اور باتوں میں تازگی کی بجائے کٹھور پن آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس حد تک رشتے مفاد پرستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوستی، ہمدردی اور خیرخواہی جیسے نیک جذبات ماند پڑ گئے ہیں۔ باتوں میں محبت اور اخلاص کی تازگی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو رسمی ہمدردی تک رہ گئی ہے۔ جھوٹ اور الزام تراشی معاشرتی ناسور بن چکا ہے۔ ہم کسی بات پر خوش نہیں، لوگ قریب رہ کر بھی اجنبی ہیں۔ ہمسائے، رشتہ دار اور دوست جذباتی طور پر ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں۔ دلوں سے رشتوں کا احترام اور احساس آدمیت ختم ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ رویہ خطرناک تہذیبی زوال کی علامت ہے، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اور اگر ہے بھی تو محض تماشائی کی مانند ہر فرد تنہا ہے۔ اگر سیاسی تناظر میں دیکھیں تو یہ شعر ریاستی، معاشی اور جمہوری بحرانوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ حادثات سیاسی اور سماجی انتشار کی علامت ہیں۔ ان وجوہات نے عوام کو مجموعی طور پر بے بس، مایوس اور بے حس بنا دیا ہے۔ بے دل لوگ، بصیرت سے محروم کی عادت، بے حسی، خود غرضی جس کا اصل اثاثہ ہے۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر ایک شاعرانہ بیان نہیں بلکہ تہذیبی، سماجی اور اخلاقی ماتم ہے اور سیاسی احتجاج ہے۔ یہ شعر ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، ایک ایسا سماج جہاں نہ دل باقی ہے، نہ آنکھوں میں روشنی، نہ باتوں میں سچ۔ شاعر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں کیوں ہیں، اور یہ بھی کہ ہمارے اخلاقی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت کس قدر شدید اور ناگزیر ہو چکی ہے۔ گویا یہ شعر جدید انسان کے روحانی اور سماجی بحران کا عکاس ہے۔ شاعر نے سادگی اور انتہائی گہرے الفاظ میں ایسی لفظی تصویر اور ایسا پیغام ہمیں دیا ہے جس میں ہمیں اپنے معاشرے کا عکس نظر آتا ہے۔ قصہ مختصر، یہ شعر ایک عصری
فکری اور اخلاقی المیہ کا عکس ہے، جو قاری کو جھنجھوڑ کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔